السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ لسان العصر مفکر اسلام حضرت علامہ شاہد رضا صاحب دائمی دامت برکاتہ القدسیہ سے بڑی ہی ولولہ انگیز فکری اور نورانی باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ناظرہ کے طلباء جو ہیں وہ یہاں اسٹیج پر آتے جائیں گے اور حضور قائد اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک ہاتھوں سے اپنی سرٹیفکیٹ وصول کرتے جائیں گے۔ دنہاق سے عبد الشفیق مقیم، نوید اشرف، خالد علی احمد۔ جن بچوں کے نام لیے جا رہے ہیں وہ جلدی آتے جائیں۔ محمد رضا عامر، محمد رضا عامر، فدا حسن خان، سلیم عدالت، محمد فاروق علی احمد، سید ادریس ایمان خان، Kenapa beda itu? Kenapa ini kenapa sih? نظافت علی کلن، مدثر حنیف، احمد مختار عبداللہ، ریاض احمد، عبد الوہاب عزیر عبدل، احمد مختار عبداللہ، شکیل اصغر، خلیل اصغر، اطہر یعقوب، نعیم علی صادق، اطہر یعقوب، درجہ تجوید کے ناصر عبدالغنی،
11 اگست 1991 کے بعد سے 7-8 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، جن میں سے حافظ محمد شہید مقیم اس وقت پاکستان میں ہیں، اور حسین ایاز مغربی اور ابراہیم عبدالسلام مغربی جو بیلجیم سے تھے، وہ اپنی حفظ کی تعلیم مکمل کر کے مغرب یعنی ملاکو چلے گئے ہیں پڑھنے کے لیے، اس لیے آج کی تقریب میں وہ موجود نہیں ہیں۔ باقی جو ہیں ان کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ حافظ صحبت خان میں ایک گھنٹہ یہ بھی دیتے جائیں۔ سعید الرحمان سجاد اقبال چودھری حافظ محمد رفیع بھاگو قادری محمد اعظم تقسیم اسناد اور دستار بندی کا سلسلہ تمام ہوا۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم۔ حرف او را غیب نے تبدیل نے، آیا اش شمندہ تاویل نے۔ نو انسان را قیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین۔ اس سے پہلے حضرت علامہ شاہد رضا نائمی دامت برکاتہ القدسیہ کے خطاب میں آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائی، جن کو سن کر میں خود شرمندہ ہو رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں واقعی ایسا ہی ہوتا۔ پچھلے جلسہ دستار بندی کے وقت حفاظ کی اچھی خاصی تعداد فارغ ہوئی، اور اس وقت بھی بڑی ناقدری ہوگی اگر اس سلسلے میں حضرت مولانا عبد القیوم صاحب
کی خدمات کا حوالہ نہ دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے. ہمارے لیے ایک باعث مسرت بات ہے کہ نوجوان ہوتے ہوئے اتنے درویش صفت اور محنتی اور مخلص استاد ہمارے اندر موجود ہیں، اور جو کچھ بھی آج آپ نے دیکھا یہ ان کی محنت کا نتیجہ تھا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. باتیں تو کہنے کو بہت تھی، دل چاہ رہا تھا، لیکن حضرت علامہ کے خطاب کے بعد میں نے سوچا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے اور عوام کے انصاف پر چھوڑ دیا جائے. کیا بات ہے. ایک تو جامعہ کی تاریخ وہ ہے جو بعض احباب کی زبان میں آپ سنتے رہتے ہیں، اور ایک جامعہ کی تاریخ وہ ہے جو تیسری مرتبہ آپ آج دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس یہی جواب ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں، اور اس کے مقابلے میں جو کوئی کرتا ہے وہ اس کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اب میں بلا تاخیر ورلڈ اسلامک مشن کے جنرل سیکرٹری مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ورلڈ اسلامک مشن، جامعہ مدینہ الاسلام، قائد اہل سنت. خصوصی طور پر آپ حضرات دعا کیا کریں حضور قائد اہل سنت کا سایہ ہم پر قادر سلامت رہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جامعہ جو ہے ان کی بابرکت سرپرستی کی وجہ سے چل رہا ہے. میرا اپنا احساس یہ ہے، ممکن ہے یہ غلط ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی سرپرستی نہ ہوتی تو جامعہ جہاں چلا تھا وہی ختم ہو جاتا. اور اس کے بعد بھی بعض ادوار ایسے آئے ہیں کہ جامعہ آگے نہیں چل پاتا. اس کے ساتھ ساتھ مخلص احباب جنہوں نے تعاون کیا ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج کی اس محفل میں حاجی عبد السبحان خان مرحوم کو بھی دعاؤں میں شامل رکھا جائے. ان کی بھی بڑی خدمات ہیں اور ان کی فیملی کی بھی بڑی جامعہ کے سلسلے میں خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العلی العظیم. قائد اہل سنت علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیگت فرام میں درود پاک کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بعض غیر محسوس حقیقتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں دلائل کے سہارے سے سمجھایا جاتا ہے اور محسوس کرایا جاتا ہے، اور بعض بدیہی حقیقتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ نگاہوں کا مشاہدہ کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ایک حساس ذہن کے لیے اور ایک ذکاوت مآب ذہانت کے لیے بس یہ کافی ہے کہ آپ جامعہ مدینہ الاسلام کی یہ فصل بہار ملاحظہ فرما لیں جو آپ کے سامنے ہے۔ اور بہار میں جب پھول کھلے ہوئے ہوں تو ان کی تعریف کی جائے یا نہ کی جائے، مشابہ جاں مؤثر ہو ہی جاتے ہیں اور لوگ اعتراف کرتے ہیں ان کی لطافتوں پر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مگر کبھی کبھی مشاہد حقیقتوں کو بھی محسوس کرانے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے، کبھی کبھی کہیں کہیں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسن، اگر یہ بات غلط ہے، یہ کسی خارجی اور حصی حقیقت کا نام نہیں ہے بلکہ صاحب نظر کی قوت مشاہدہ کا نام ہے۔ شفق ہر روز خوناب ہوتی ہے، پھولتی ہے، مگر وہ اس وقت بہت حسین ہو جاتی ہے جب کوئی صاحب نظر پکار اٹھتا ہے کہ دیکھو یہ شفق کتنی حسین ہے۔ تو جب کسی حقیقت کو دیکھ کر بھی محسوس نہ کیا جائے اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے جائیں تب اس حقیقت کو محسوس کرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں اسے کچھ بتانا چاہوں گا اور محسوس کرانے کی کوشش کروں گا۔ میں اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں یہ خود آپ فیصلہ فرمائیں گے۔ علامہ شاہد رضا کے خطاب کے بعد بولنا خاصا مشکل کام ہے۔ وہ ایک بہت ہی مدلل، بڑی بھرپور اور بڑی پرجوش تقریر آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ حیاہ اللہ حیاتاً ہنیۃً سعیدہ۔ آمین۔ میں آج کسی تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ جب آتا ہوں تو میرے ذمہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور آج بھی انہی ذمہ داریوں کا اشارہ چلتے چلتے کر دیا گیا ہے، اور میں اسے اپنی واللہ سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ آمین۔ اس لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ میں خود اس قابل تو نہیں کہ میں کہہ دوں کہ میں آپ کے سامنے دستے سوال دراز نہ کروں گا، یہ جامعہ میں خود چلا لوں گا، اس قابل نہیں ہوں، کاش اس قابل ہوتا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ عطا فرمائیں، جامعہ کے سلسلے میں جو بھی آپ قدم اٹھائیں، آپ کے ساتھ ساتھ کہیں میرا بھی نام لکھ لیا جائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ خواہش ہے، اور صرف جامعہ کے ساتھ ہی نہیں، الحمدللہ دنیا کا کوئی بھی ادارہ جب بھی آواز دیتا ہے تو میں ضرور حاضر ہوتا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ میرے اپنے اعمال اس قابل نہیں کہ میں بخشا جاؤں، شاید آپ کے ساتھ تھوڑی دور چلوں تو یہ میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، علامہ شاہد رضا نعیمی نے ایک بڑی ہی پرمغز، بڑی ہی پرجوش اور بڑی ہی پرخیال تقریر فرمائی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ فکر کا جذبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں فکر جنم لیتی ہے وہاں جذبہ دم توڑ دیتا ہے۔ جب ہم جذبوں کی دنیا میں بستے تھے تو رکتا رکھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کیا بات، سبحان اللہ۔ لیکن جب ہم فکر کی دنیا میں داخل ہوئے ہیں تو روز مار کھا رہے ہیں، کیا بات ہے۔ بوسنیا میں مار کھا رہے ہیں ہمارے مفکرین، کشمیر میں مار کھا رہے ہیں ہمارے اباء اجداد، ہندوستان میں مار کھا رہے ہیں ماذا صدر عالم بحساد المسلمین لکھنے والے لوگ۔ فکر کی دنیا نے جب سے جذبے کا ساتھ چھوڑا ہے اتنی مار پڑ رہی ہے، اتنی مار پڑ رہی ہے کہ کہنے لائق نہیں۔ مگر حیرت ہے کہ فکر بولنے والا جذبے کو کیسے ابھار دیتا ہے۔
یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ اسے صاحب پر محسوس کر سکتا ہے, عام انسان محسوس نہیں کر سکتا کہ بولنے والا فکر بول رہا ہو, مگر پوری جذباتی قوت کے ساتھ, پوری شورگوری کے ساتھ اور مکمل مشتعل توانائیوں کے ساتھ. یہ مولانا کی خصوصیت ہے جس میں غالباً بر صغیر ان کا کوئی شریک نہیں, اگر کوئی ہے تو میں جانتا نہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ میں نے زیارت نہیں کی, میں محروم ہوں سرکار کی زیارت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں نے نہیں کی ہے, اس لیے درشی پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فاضل الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم علیہ وسلم دائما سرمدا. مولانا نے ایک تمہید پر اپنی گفتگو کو مکمل کیا تھا, مگر وہ صرف تمہید تھی. میں چاہتا ہوں اسی کو تھوڑا سا پھیلا دوں. مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ آج کی دنیا دراصل دلائل مانگتی ہے, کسی بات کا ثبوت مانگتی ہے. اس لیے کبھی کبھی دنیا کو سمجھانے کے لیے بھی کچھ کہنا پڑتا ہے. اور انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ ہمارا یہ جسم, ہمارا یہ وجود اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس لیے جس نے پیدا کیا ہے اسی کو حق ہے کہ وہ ہمارے وجود کا مصرف متعین ہے, ہمارے وجود کے استعمال کا طریقہ بتائے اور ہمارے وجود کے پیش و خم کی تفصیلات واضح فرمائے. یہ اسی کا کام ہے, کسی اور کا نہیں. یہ سائنس کی دنیا ہے, ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. ہر روز دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز ایجاد ضرور ہوتی ہے. جب دنیا سلو رفتار تھی, تیز رفتار نہیں تھی, تب ایسا ہوتا تھا کہ صدیوں میں کوئی ایک چیز سامنے آتی. پتھروں کے دور سے بجلی کے دور تک, چکماک کے دور سے برقابی کے دور تک سفر کرنے والا انسان بڑا سلو رفتار رہا ہے. لیکن جب سے لوگوں نے برقانا شروع کر دیا ہے, اس کے بعد دنیا کی رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے ایجادات سلسلے میں. ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی شے سامنے آتی. اور جب بھی کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتابچہ بھی ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کو کیسے آپریٹ کیا جائے, اس مشین کو کیسے استعمال کیا جائے. اگر کوئی انسان اس کتابچے کے مطابق مشین کو چلائے گا تو مشین اپنی عمر طویل پوری کر سکے گی, اور اگر اس کتابچے کے مطابق مشین نہیں چلائے گا, اپنی عقل استعمال کرنا چاہے گا, تو مشین یا تو چلے ہی نہیں, اور اگر چل بھی گئی تو عمر طویل کبھی پوری نہ کر سکے گی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشین کی قدر و قیمت کا اندازہ کر کے مینوفیکچررز یا مشین بنانے والے اپنے ہی آپریٹر بھی بھیجتے ہیں کہ جاؤ انہیں سمجھا دو کہ یہ مشین کیسے چلائی جائے گی. خالی کتابچہ کافی نہیں ہوتا ہے, خالی بکلیٹ کافی نہیں ہوتی ہے, خالی مشین کے بنانے والوں کی تفصیلات کافی نہیں ہوتی ہیں, بلکہ بڑی مشینوں کو چلانے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. باضابطہ آنے والا آ کے بتاتا ہے یہ مشین کیسے چلائی جائے, یہ مشین کیسے استعمال کی جائے, اس مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے. پروردگار عالم نے اس کائنات میں انسانوں کو اپنا شاہکار بنا کے بھیجا. واجب الوجود نے عالم کون و مکان میں ہمیں اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور ساری کائنات انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے, انسان کے سر پہ تاج کرامت رکھا گیا, انسان کو شرف تخلیق سے نوازا گیا, انسان کو کائنات کا سب سے تابندہ ستارہ بنایا گیا, انسان کو مسجود ملائک بنایا گیا, انسان کو اس کائنات میں خلیفۃ اللہ بنایا گیا. بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے, نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان. انسان کو بہت عظیم بنایا گیا. اس عظیم انسان کو جب بنایا گیا تو پروردگار عالم نے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ کتاب ہدایت نازل فرمائی. کبھی توریت کی صورت میں, کبھی زبور کی صورت میں, کبھی انجیل کی صورت میں. اور جب انسان عقل و شعور کی منزل بلوغ پہ پہنچ گیا تو کتاب ہدایت, آخری کتاب قرآن عظیم نازل کی گئی. اور پھر کتاب ہی نہیں, نبی کو دلیل کامل بنا کے
کے بھیجا گیا کہ یہ صرف کتاب سمجھ میں نہ آئے گی، پیغمبر جاؤ اور انہیں سمجھا دو زندگی کیسے گزاریں گے، طریقہ کیسے گزاریں گے، انداز حیات کیا ہوگا، زندگی کا طریقہ کیا ہوگا۔ کتنا احسان فرمایا ہے پروردگار عالم نے کہ کتاب بھی نازل فرمائی، اور کتاب بھی اتنی عظیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہ ہو سکے، وہ کتاب جس میں کوئی شبہ ہی نہ ہو سکے، اس لیے کہ اگر کسی اور کی کتاب ہوتی تو شک بھی ہو سکتا تھا اور شبہ بھی ہوتا، زندگی کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہوتا اور مقصد زندگی متعین کرنے والا کوئی اور ہوتا تو ریب و شک کی گنجائش ہوتی، مگر جس نے زندگی پیدا کی ہے وہی کتاب بھی دے رہا ہے، کتاب زندگی بھی دے رہا ہے، کتاب حیات بھی دے رہا ہے، قانون زندگی بھی دے رہا ہے، دستور زندگی بھی دے رہا ہے، آئین زندگی بھی دے رہا ہے کہ یہ لوگوں اگر تم اپنی زندگی کو میری کتاب زندگی کے مطابق چلاؤ گے تو زندہ رہو گے، ورنہ زندہ رہ کے بھی مردے کہہ جاؤ گے۔ بے شک سبحان جب اللہ۔ تک ہم اپنی زندگی کو کتاب زندگی کے مطابق چلاتے تھے زندہ تھے، پوری دنیا میں زندہ تھے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چیلنج نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج دنیا بھر میں ہم موت سے ہمکنار ہیں اس لیے کہ ہم نے کتاب زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر عجیب بات ہے کہ زندگی تبدیلیوں سے تعبیر ہے، زندگی کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، زندگی کا ماحول بدلتا ہے، ایٹماسفیئر بدلتا ہے، زندگی کے میادین بدلتے رہتے ہیں۔ کتاب 1400 سال پہلے نازل کی گئی، زندگی صبح قیامت تک چلتی رہے گی کسی نہ کسی شکل میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کتاب 1400 سال پہلے نازل کی گئی وہ اس زندگی کی قیادت اور رہنمائی کیسے کر سکے گی جو آج 1400 سال بعد دنیا کے سامنے ہے، یا کل 1400 سال مزید 1400 سال بعد دنیا کے سامنے ہوگی۔ یہی قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ کتاب 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور ہر دور کی قیادت کر رہی ہے، ہر زمانے کی قیادت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ انسانی ذہنوں میں سوالات آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے، مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب 1400 سال پہلے موجود ہے، تہذیب آج کروٹیں لے رہی ہے، معیار پہلے ہی سے موجود ہے، عقل آج بالغ ہو رہی ہے اور عقل کو تسکین دینے کا سامان پہلے ہی سے موجود ہے، فتنے آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب پہلے ہی سے دیا جا رہا ہے، شہر آج پھوٹ رہی ہے اور آفتاب کی شعاعیں پہلے ہی سے دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سب اس لیے ہے کہ اگر یہ کتاب کسی ایسی مقدس کسی ایسے کا کی تحریر ہوتی تو آج کو جانتا مگر کل کو نہ جانتا تو یقیناً کل آنے والا دور اس کتاب کو چیلنج کر سکتا تھا، مگر وہ خدا قدیر و جبار جو شہید و بصیر ہے، زمانہ تو ہم نے اپنی حیات ناپائیدار کے لیے ایک فردی حیثیت دے دی، ہم نے اس کو خرد ہوئی ہے، زمان و مکان کی زنداری نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ خدا کی قدرت کے نہ سامنے، خدا کی ذات کے سامنے نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، وہ ہر زمانے کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اس نے جو کتاب نازل فرمائی وہ اتنی مکمل ہے کہ فتنے آج پیدا ہو رہے ہیں، سوالات آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب کتاب الہی کے اندر موجود ہے۔ سوشلزم آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ کمیونزم آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ مغربیت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ استعمار آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ الہاد آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ نیچریت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ رزق آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ وہابیت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ نیو ورلڈ آرڈر آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ میں کہتا ہوں مسائل آج جنم لے رہے ہیں، قرآن 1400 سال پہلے ہی سے حل کر رہا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ بڑا وسیع موضوع ہے جس سے مسلسل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں اگر اسی پہ گفتگو کرتا رہوں تو شاید اپنے مقصد سے دور ہو جاؤں گا، اس لیے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کیا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان نہیں ہے کہ آپ نے اس قرآن عظیم کو جو ساری کائنات کے لیے تنہا کتاب ہدایت ہے بچوں کے سینے پورا کا پورا منتقل کر دیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنا بڑا کام ہے، یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ یہ بچے پورے 30 پارے کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں، پورے 30 پارے کو۔ وہ سینہ انتہائی قابل احترام ہے جس میں قرآن کی چند آیتیں ہوں، مگر وہ سینہ کتنا احترام ہوگا جس میں پورا قرآن پاک موجود ہو۔ یہ کتنا عظیم انداز حفاظت ہے پروردگار عالم کا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
بلا شبہ ہم نے یقیناً ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن عظیم نے اس آیت کریمہ میں جتنی تاکیدات جمع فرما دی ہیں، واللہ العظیم دنیا کے کسی بھی ادب میں، کسی بھی زبان میں ایک تو جملے میں اتنی تاکیدات جمع نہیں کی جا سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہر جملے کا ٹکڑا، جملے کا ہر ٹکڑا کئی کئی تاکیدات کا شامل ہے۔ اِنَّا ہم نے، بلا شبہ ہم نے، نحنو یقیناً ہم ہی نے، نزلنا باب تنزیل سے مزید تاکید کا فائدہ دیتا ہے، نازل فرمایا ہے۔ الذکر معرفہ ہے، پھر ایک تاکید ہے، الذکر وَإِنَّا اور بلا شبہ پھر ایک تاکید ہے، لام پھر تاکید ہے، لام پھر تاکید ہے اور حافظون پھر تاکید ہے۔ کتنا زبردست انتظام کیا گیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کی کتابیں چمڑوں پہ لکھی جاتی تھی، چھالوں پہ لکھی جاتی تھی، تختیوں پہ لکھی جاتی تھی، الواح پہ موجود ہوتی تھی، بدل دی جاتی تھی، مٹا دی جاتی تھی۔ توریت بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی، انجیل بدل دی گئی، مگر قرآن نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے کہ یہ دلوں میں لکھا جا رہا ہے، کروڑوں دلوں پہ ہر وقت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تختیوں کو جلایا جا سکتا ہے، کتابوں کو جلایا جا سکتا ہے، چمڑوں کو جلایا جا سکتا ہے، مگر دلوں میں اگر قرآن پھڑک رہا ہے باضابطہ حرکت بن کر کے، دھڑکن بن کر کے، تو اسے کون مٹا سکتا ہے؟ یہ حفاظ ہیں جو قرآن پاک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ بھی قرآن پاک کا ایمائیہ ہے، یہ بھی قرآن پاک کی بلاغت ہے کہ پروردگار عالم نے حفاظت کے لیے اپنی ذات کے لیے جو صفت استعمال کی ہے وہی بات ہم حافظوں کے لیے کہتے ہیں۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں اور یہ حافظ ہیں جن سے حفاظت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں حفاظ کے لیے کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ حافظ خدا پاک نے اس سلسلے میں اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ میں کبھی سوچتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں حافظ کیوں نہیں ہوا۔ کیا بات ہے۔ یہ واقعہ مجھے بارہا اس کا میں بھی قائد سنت سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے چھوٹے بچے اشرف الزما کو یہاں بھیجنا چاہتا ہوں مدینہ الاسلام میں، کہ پہلے وہ حافظ ہو جائے اور پھر میں اسے عالم بنانے کی کوشش کروں، اس لیے کہ میں محروم ہوں۔ مجھے جب آیت تلاش کرنی پڑتی ہے تو اکثر آیت میرے ذہن میں آتی ہے، ترجمے سے کام چلاتا ہوں، اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے جو علماء کے اندر پائی جاتی ہے جو وہ حافظ نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا کام کیا ہے آپ نے کہ طلبہ کو آپ نے حافظ بنایا ہے، اور وہ بھی اس سرزمین پر جہاں برائیاں اور ممانعات پھیلے ہوئے، جہاں مدرسے میں 2 گھنٹہ بیٹھنا بہت مشکل ہے، وہاں 24 گھنٹہ بچہ مدرسے میں رہتا ہے۔ میں بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو، میرے سامنے بھی عربی پڑھنے والے اور دوسرے بچے آتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ 3 گھنٹہ بٹھانا انہیں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دلچسپی کے سامان پیدا کیے جاتے ہیں، تفریحات کا انتظام ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اور یہ بچے 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا، اندازہ ہوگا آپ کو جب خود آپ مدینہ الاسلام میں آ کے 24 گھنٹے رہ کر کے دیکھیں۔ اتنی محنت سے یہ حفظ کرنے والے بچے یقیناً اس قوم کی تاریخ کا سب سے بڑا سرمایہ بن گئے ہیں۔ آگے جب یورپ میں اسلام کی آمد کی تاریخ مرتب کی جائے گی تو وہ بھی یاد کیے جائیں گے جنہوں نے آپ کو اس کام پہ آمادہ کیا، اور وہ بچے بھی یاد رہیں گے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو یاد کیا تھا۔ یہ زمین گواہ ہے، آپ کے کارناموں کی گواہ ہے۔ یہ معمولی کام نہیں، یہ تاریخ ساز کام ہے، یہ مستقبل کے تحفظ کا کام ہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اسلامی مستقبل کو منتقل کر رہے ہیں آنے والی نسلوں میں اور آنے والے دور میں۔ اور ابھی تو آپ حفاظ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ایسا وقت آئے گا جب یہاں سے علماء کی جماعت پیدا ہوگی، اور پیدا ہو رہی ہے۔ یہ مدینہ الاسلام کے قائم کرنے کے بعد ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بچے لیبیا پہنچے، کئی بچے عراق میں داخل ہوئے ہیں، بہت سے بچے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، کئی بچے برطانیہ میں پڑھ رہے ہیں، بہت سے بچے ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سرینامی قوم کے جو بچے دنیا کے مختلف گوشوں میں پڑھ رہے ہیں، دراصل یہ بھی مدینہ الاسلام کا بالواسطہ ہی فیض ہے جو پوری دنیا میں برس رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، اور پھر ان میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ کسی ایک مخصوص جماعت کے بچے، میں نے 4 بچے سے قرآن پاک کی تلاوت سنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جاوا سے لے کر کے اور سرینام تک یہ 2 انتہائیں ہیں، یہ دنیا کی 2 انتہائیں ہیں، وہ مشرق بعید ہے، یہ مغرب بعید ہے۔ سرینام مغرب بعید ہے،
اور جاوا مشرق بعید ہے، سری نام سے لے کے جاوا تک مشرق و مغرب کو آپ نے سلیٹ دیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لکھنے والا اس کو محسوس کرے گا اور اسے لکھے گا کہ کہاں سری نام ہے، کہاں جاوا ہے، کہاں یہ بیچ ہے. بیچ میں ہم بیٹھے ہیں، کہاں ہالینڈ ایک نقطۂ اتصال بن گیا ہے، نقطۂ پرکار بن گیا ہے مشرق و مغرب کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، خدا قدر جبار ان تمام لوگوں کی کو بے پناہ نعمتوں سے نوازے جنہوں نے مدینہ السلام کو قائم کیا ہے. جو تعاون کر رہے ہیں اور جو تعاون کے لیے تیار ہے، میں واللہ العظیم ہر اس تحریک کی مخالفت کروں گا جو جامعہ کے خلاف کرنے والی ہو اس زمین کے اوپر. اس لیے کہ جامعہ میں اگر آپ کا پورے جگر شامل ہے تو قائد اہل سنت کی آہ سحرگاہی بھی شامل ہے، سبحان اللہ. ان کا نالے نیم شبی بھی ہے، ان کی بے پناہ روحانیت بھی ہے اور ان کا بے پناہ فیض بھی ہے. مولانا ارشد القادری کا بڑھاپا بھی ہے اور ہمارا تھوڑا بہت شباب بھی ہے. ہم کیسے یہ برداشت کریں گے کہ جامعہ کو نقصان پہنچے یا کوئی تحریک کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے جامعہ پہ زد آ رہی ہو. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی تمام تر توانائیاں اس جامعہ کو ایک عظیم درسگاہ بنانے میں خرچ کر دیں، جو یورپ کی صبح نو کی گلی ہو، جو یورپ کے لیے نوید شہر ہوگی، جو یورپ میں اسلام کی ضمانت ہوگی، جو یورپ میں آپ کے مستقبل کی ضمانت ہوگی. کیا آپ ان بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق محسوس نہیں کریں جو آج یہاں نہیں ہے؟ وہ بھی بچے کسی عبداللہ کے بیٹے ہوں گے جو گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے، کسی عبدالرحیم کے بیٹے ہوں گے جو آج کسی شراب سے ہم آغوش ہو کے اپنی جوانی کا وقار اٹھا رہے ہوں گے اور چہرے کی حیا فروغ کر رہے ہوں گے. وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہوں گے نا. گلیوں میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بازاروں میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کسی برائی کے اڈے پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کسی ناچ کی جگہ پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پھر وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں جو جامعہ میں بیٹھ کے قرآن تلاوت کر رہے ہوں گے، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں. کیا وہ بیٹے اس قابل نہیں ہے اللہ کی ان کا احترام کیا جائے؟ کیا یہ جامعہ اسلام کا قلعہ نہیں ہے؟ اسلام کے تحفظ کا مرکز رہی ہے، اسلام کے تحفظ کی ضمانت رہی ہے. یہاں سے قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، حب رسول کی تعلیم ہوتی ہے، اور جب یہ بچے نعت پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، ہماری آنکھیں چھلک پڑتی ہیں. ہم آسانی سے آنکھیں مجھے نہیں چھلکایا کرتے، واللہ العظیم بہت سی کوشش کرتے ہیں کہ ضبط کر سکیں. یہ آنکھیں اس لیے نہیں ہیں کہ انہیں ہر جگہ چھلکایا جائے، یہ مزگاں اس لیے نہیں کہ ہر جگہ اپنی تاریخ کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں. یہ پلکیں اس لیے نہیں ہیں، یہ بڑی اہم ہیں. یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اٹھا کے رکھ اسے طیبہ کی رہ گزر کے لیے. متاع عشق نہیں ہے، متاع عشق نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے. سبحان اللہ. متاع عشق نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے، اٹھا کے رکھ اسے طیبہ کی رہ گزر کے لیے. سبحان اللہ. تو ہم نے آنسوؤں کی دنیا طیبہ کی رہ گزر کے لیے رکھا ہے، مگر کبھی کبھی آپ کے بچوں کو دیکھ کے سڑک پڑتی ہیں، کیا بات ہے. ان کی نعت سن کر کے، ان کی تلاوت سن کر کے. میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دراصل بہت بڑا کام ہو رہا ہے، بڑا عظیم کام اور بڑا ہی تاریخی کام ہو رہا ہے. شاید اس کا اندازہ آپ نہ کر سکیں، آپ اس کا جائزہ نہ لے سکیں. ابھی علامہ شاہد رضا نے بتایا کہ جامعہ میں مدرسے میں جو پلتا ہے وہ کہیں بکتا نہیں. لوگ کہتے ہیں یونیورسٹیوں میں ضرور پڑھایا جائے، اسلام ہر تعلیم کا حکم دیتا ہے، اسلام ایک مکمل نظام تعلیم بھی ہے، ضرور پڑھائیے، مگر مدرسہ وہ باغیرت افراد پیدا کرتا ہے جو کہیں بکتا نہیں ہے، بیچنے دیتا ہے انسان کو. اس لیے کہ یونیورسٹیوں میں سودا ہی کیا جاتا ہے، بکنے کے لیے پیدا ہی کیا جاتا ہے، پروان ہی چڑھایا جاتا ہے، مگر مدرسے میں جانے والا تو جس روز قدم رکھتا ہے اسی روز بک جاتا ہے. آپ سمجھے نہیں؟ مدرسے میں جانے والا جس روز قدم رکھتا ہے اسی روز بک جاتا ہے. یونیورسٹی والے، کالج والے تو بکنے کے لیے اپنے کو تیار کرتے ہیں، وہ ایسا مال تیار کرتے ہیں کہ بازار میں کوئی بھی خرید لے. یعنی رشیا کی نظریاتی حکومت تھی، نظریات کی بنیاد پہ روس کو اٹھایا گیا تھا اور نظریات کو چوتھائی صدی تک پوری دنیا پہ چھائے رہے. لیکن آج انہی نظریات کے سائے میں پڑھنے والے سائنسدان اپنے مخالف نظریات رکھنے والوں کے ہاتھوں بک رہے ہیں. علم بک رہا ہے، امریکہ خرید رہا ہے انہیں، چائنا خرید رہا ہے انہیں، یورپ خرید رہا ہے انہیں، اور بدنام پاکستان بیچارہ ہو رہا ہے کہ پاکستان خرید رہا ہے.
پاکستان کیا خریدے گا؟ وہ تو اپنی صلاحیتیں نہیں بچا پاتا، وہ تو اپنے جواہر کو بھی مٹی میں ملا رہا ہے، وہ کیا خریدے گا؟ لیکن پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ سائنسدانوں کو پاکستان خرید رہا ہے. ہاں امریکہ خرید رہا ہے. امریکہ جو روس کا سب سے بڑا دشمن تھا، امریکہ جو یورپ کو روس کو سب سے بڑا ڈیول کہہ رہا تھا، وہ خرید رہا ہے. پتا چلا یہ بکنے کے کماری ہوتے ہیں، ان اداروں سے جو نکلتے ہیں وہ بکنے کے لیے نکلتے ہیں. مگر سنو، درسگاہوں سے جو یونیورسٹیوں جو نکلتا ہے وہ بکنے کے لیے نکلتا ہے، مگر مدرسے میں جو جاتا ہے پہلے بک جاتا ہے پھر جاتا ہے، اس لیے دوبارہ نہیں بک سکتا. مدرسے میں جو جاتا ہے وہ بازار مدینہ میں بک جاتا ہے، رسول اللہ کے آستانے بک جاتا ہے، اور جو بازار مدینہ میں بک جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں خرید سکتی. اور مگر مدرسے میں جا کر کے بھی اگر کوئی کہیں بک جاتا ہے تو غدار ہے وہ رسول اللہ کا، غدار ہے وہ بازار مدینہ کا، غدار ہے وہ غیرت رسول کا اور آبرو رسول کا، جو مدرسے میں جانے کے بعد بھی بک جانے کا میدان دیکھتا ہو. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نورانی میں اگر نہیں بک رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں اور نہ کوئی علیحدہ امتیاز ہے. یہ تو صدیق اکبر کی سنت ادا کر رہے ہیں، یہ تو احمد بن حنبل کا کردار پیش کر رہے ہیں، یہ تو مجدد کی جرأت بے پناہ پیش کر رہے ہیں، یہ تو ان کے اسلاف کا نمونہ رہا ہے، یہ تو وہی پیش کر رہے ہیں جو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. کوئی نئی بات ہوتی تو ہم ان کی تعریف کرتے، کوئی نئی بات ہے نہیں، ہم تعریف کیا کریں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں مدرسے میں آنے والا بکتا بھی نہیں ہے، اور آج اسی متاع کی ضرورت ہے جو یورپ میں بک نہ جائے. یورپ دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے اور یہ قومیں دنیا کی سب سے بڑی تاجر قوم ہے. تجارت کرنے گئی تھی، پورے بر صغیر پہ قبضہ کر لیا، تجارت کرنے گئے انڈونیشیا میں قبضہ کر لیا. یہ دنیا بھر میں تجارت کر رہی ہے اور یہاں ہمارا بچہ بھی خریدا جائے گا، ہماری غیرت بھی خریدی جائے گی، ہماری آبرو کا بھی سودا ہوگا اور ہم کو سوشل سیکورٹی کے کچھ نوٹ دے دیے جائیں گے. اس لیے سنو، ضرورت یہ ہے کہ وہ بچے پیدا کرو جو دنیا کے کسی بازار میں بک نہ سکے، جو جہاں بھی ہو رسول اللہ کے ہوں. لغوہ ہے ہندی میرا، لوح ہے حجازی میری. کیا بات ہے شیخ. اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ بچے عالم بنیں گے، جب یہ بچے حافظ اور قاری بنیں گے. تو میں اب بتا رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں، انہی کارناموں کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی اور جانیں دی. علامہ شاہد رضا بتا رہے تھے کہ میں اذا طابق النال بالنال کے طور پر گفتگو کر رہا ہوں، بتا رہے تھے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ یہ قرآن عظیم ہی تھا کہ جس کے لیے حضرت عمار بن یاسر کے سامنے سولی خریدی گئی ہے، جس کے لیے جناب سمیہ نے جان دی ہے، جس کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے. یہ قرآن ہی تھا اور یہ قرآن کا نظام ہی تھا جس کے لیے اپنا سب کچھ خالی کر دیا گیا. حتی تقشر بالآباء، یہاں تک کسی بابائے کرم رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے، وہ واقعہ یاد ہوگا آپ کو. ہم تو اسے دعاؤں کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے سلام کا حصہ سمجھتے ہیں سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں. وہ بھی ایک مقام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کی ضرورت ہے، جہاد کے لیے اسلحے خریدنے ہیں، مجاہدوں کو تیار کرنا ہے، اپنا سب کچھ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ. اور پھر مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا ہے سامانوں کا اور ہدایہ کا، سرکار کی بارگاہ میں نزول کا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بہت پریشان ہیں، بار بار آنکھوں میں آنسو ہیں. آج رسول اللہ نے فرمایا ہے اور میرے پاس دینے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق بہت خوش ہیں، اس لیے ان کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے. وہ اپنی پوری دولت کا 2 حصہ کرتے ہیں، آدھا گھر میں رکھ لیتے ہیں اور آدھا لے کے بارگاہ رسول پہنچ جاتے ہیں. یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے. سرکار دیکھتے ہیں اور مسکراتے اور کہتے ہیں ما ترکت فی بیتک یا عمر، اے عمر آپ نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آدھا حاضر کر دیا ہے اور آدھا بال بچوں کے لیے چھوڑا ہے. سرکار نے دعا فرمائی اور قبول کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد دیوار رسول صدیق اکبر آتے ہوئے دکھائی دیے. سب میں کی سامان کی پوٹلی ہے اور پورا جسم ایک کملی میں لپٹا ہوا ہے اور کملی کو کانٹوں سے سل لیا ہے آپ نے اور اسے آپ نے لباس بنا لیا ہے. اس طرح سے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اترکت شیئا فی بیتک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا تم نے اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ اندازے سوال کو دیکھو. جب حضرت عمر آئے تھے تو پوچھا تھا ما ترکت
ترکت فی بیتک، اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ انداز سوال بول رہا ہے کہ کچھ چھوڑ کے آئے ہیں. اور جب صدیق آئے ہیں تو پوچھ رہے ہیں اترکت شیئا فی بیتک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ سوال بول رہا ہے، کچھ نہیں چھوڑا ہے. نگاہ جان رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ کچھ نہیں چھوڑا ہے انہوں نے. اترکت شیئا فی بیتک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ترکت فی بیتی اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر میں اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. تھوڑی دیر میں ایک روایت ہے، ذوق پہ بحث کی جا سکتی ہے مگر حسن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ضیاء باب فضائل میں ہمیشہ مقبول نہیں ہے. روایت آگے بڑھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد جبریل تشریف لاتے ہیں. ابھی سرکار کی محفل میں صدیق موجود ہے. جبریل نے بھی کملی پہن رکھی ہے اپنے نورانی جسم پر اور کانٹوں سے سل رکھا ہے. جبریل تمہارا یہ حال کیا ہے؟ آج تم بالکل نئی ادا کے ساتھ آئے ہو. تم جب تمہارا ملکوتی جسم جو بے نیاز ہے کسی مادی لباس سے، تم نے اس پہ کملی پہن رکھی ہے اور اپنے نور کو تم نے کانٹوں سے سل رکھا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری طرف نہ دیکھیے، یہاں سے لے کے عرش عظیم کی طرف دیکھیے. آج سارے فرشتوں نے وہی لباس پہنا ہے جو آپ کے صدیق نے پہنا ہے. پتہ یہ چلا کہ دین کے کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں ان قربانیوں کا سلسلہ آج بھی موجود ہے. آج بھی دنیا میں جہاد ہو رہا ہے اور آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد تعلیمی جہاد ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب سے ہمارا رشتہ دین سے ٹوٹا ہے، تعلیم سے ٹوٹا ہے، جب سے ہم زوال پذیر ہوئے ہیں. بغداد پہلی مرتبہ ہلاکوں کی فوجوں سے تباہ ہونے کے بعد دوبارہ ابھر گیا تھا مگر اس کی لائبریریاں نہیں ابھر سکی تھی، پھر مٹ گئی. بوسینیا کو تباہ کرنے والے سب سے پہلے سراجی کی اس لائبریری کو تباہ کیا ہے جس میں عہد عثمانی سے لے کر کے آج تک ہزاروں لاکھوں کے قلم موجود تھی. وہ سب سے بڑا یورپین ذخیرہ وہاں تباہ کر دیا گیا ہے. علم کا کلیکشن اور معلومات کا خزانہ اور یورپ میں اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ذخیرہ وہ ختم ہو چکا ہے. دنیا جانتی ہے کہ اگر اسلام اپنے علوم کی بنیاد پر زندہ ہو گیا تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. اس لیے آج جو دارالعلوم قائم کیا ہے آپ نے، یہ دراصل ایک علمی جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اس راستے میں آپ کو اسی طرح قربانی دینی ہوگی جیسے کہ پہلے بزرگوں نے دی ہیں. اب میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ کل مجھے شام کو دکھایا گیا کہ الحمدللہ جامعہ روز بروز ترقی کر رہی ہے. عربی درجات بھی کھل گئے ہیں اور مولانا رشید صاحب وہ باضابطہ بحیثیت مدرس کام کر رہے ہیں. ہم نے بھی اور قائد اہل سنت نے بھی کہا ہے کہ آپ عربی درجات کو آگے بڑھائیے، ہم آپ کے معاونین فراہم کریں گے، لیکن بہت جلد یہاں درس نظامیہ کے دوسرے درجات کا اہتمام ہو جانا چاہیے. انہوں نے وعدہ فرمایا ہے. ایک سارے نوجوان ہیں ہمارے سامنے بڑے بڑے اور جوان ہوئے ہیں مگر مقدس تو ہم سے زیادہ ہی اس وقت بہر گئے. مجھے امید ہے کہ وہ کام کریں گے اور ہم ان کا تعاون کریں گے جو بھی ہم سے ہو سکے گا، جہاں سے بھی ہو سکے گا. ایک وقت آئے گا کہ بہت جلد قائد اہل سنت کے ہاتھوں آپ علماء کے سر کے دستار دیکھیں گے انشاءاللہ. اور پھر یہی تو علماء کبھی قاہرہ جائیں گے، کبھی لیبیا جائیں گے، کبھی بغداد جائیں گے، کبھی دوسرے شہروں میں جائیں گے اور پھر دنیا کے اس چیلنج کا ہم جواب دے سکیں گے جو آج سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے علمی اور فکری چیلنج ہے. اس بڑے کام کے لیے بڑے عزم کی ضرورت ہے، بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. میں پہلی بار آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے بچے ڈبل بیڈ کے اوپر نیچے اوپر سوتے ہیں اور ایک ہی کمرے میں بہت سے بچے ہیں. کچھ مسائل ہوتے ہیں بچوں کے، کچھ پرائیویسی کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ تہذیبی مسائل ہوتے ہیں جن کی رعایت کرنی ضروری ہے. ہم نے اس وقت اس کو بات محسوس کیا تھا لیکن کہا اس لیے نہیں تھا کہ جامعہ مقروض تھا اور ہم اس پہ مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے تھے. مگر اس مرتبہ ہمارے کہے بغیر منتظمین نے اسے محسوس کر لیا ہے اور وہاں 12 کمرے بن رہے ہیں. ہم نے انہیں دیکھا ہے 12 کمرے باضابطہ تعمیر ہو رہی ہے تاکہ بچوں کو علیحدہ کمروں میں رکھا جائے اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے. وہ آزادی کے ساتھ مطالعہ بھی کر سکیں. ایک بچہ اگر بیمار ہے سونا چاہتا ہے تو سو جائے، دوسرا بچہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو مطالعہ کرے. اس طرح سے وہ جامعہ ایک باضابطہ ہاسٹل کی شکل اس کا ایک حصہ بنایا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے جو مستقبل کے لیے آپ کا جامعہ کر رہا ہے. اس سلسلے میں جو فوری ضرورت ہے جامعہ کو وہ 1 لاکھ گلڈر کی ہے اور 1 لاکھ گلڈر کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. آپ نے ایک محفل میں قائد اہل سنت کے قدموں میں 5-5 لاکھ اور 8-8 لاکھ گلڈر پیش کیے ہیں. آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا یہ 1 لاکھ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. میں آج اس وقت تک آپ کو آج نہیں جانے دوں گا جب تک کہ 1 لاکھ گلڈر کا انتظام نہ فرما دیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ آپ 1000 500 جتنا بھی آپ کے ہو سکے اتنے کے لیے نام لکھوانے. کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں, وہ نام لکھیں, اور اس طرح سے بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی محفل میں یہ 1 لاکھ فنگر ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ میں بڑا ضدی آدمی ہوں اس سلسلے میں, اور جب بھی میں نے جو کہا ہے وہ آپ نے کیا ہے. اس لیے حضور قائد اہل سنت کی روحانیت, ان کے فضل و جلال اور ان کے اخلاق کو گواہ بنا کر کے خدا کی بارگاہ میں جتنا بھی دے سکتے ہیں وہ آپ اسی محفل میں دیں تاکہ یہ کام ہو جائے. آپ کو کیک کھلانا کرنا چاہتے ہیں. یہ بھائی جرمنی سے تشریف لائے ہوئے ہیں, یہ 1000 کا پہلا وعدہ فرما رہے ہیں. جی ہاں بھیج دیجیے گا جب بھی صرف نام لکھوا دیں. جی ماشاءاللہ ایک مسلم خاتون آمنہ بی بی 10,000 دے رہی ہے. 11,000 ہو چکا ہے. اللہ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. وہ مسلمان بی بی آمنہ خاتون, ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے بچوں کو آسے بے روزگار سے محفوظ رکھے, ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. میرے عزیزو, مجاہدین و ملت سربراہ جمعیت علماء پاکستان ورلڈ اسلام مشن کے صدر وزیر کار سرپرست اعلیٰ جامعہ مسجد الاسلام سیدی و مرشدی و سندی حضرت شیخ حضور قائد اہل سنت خدمت میں مؤدبانہ عرض کرنے کی حضرت شریف تشریف لائی اور معاشرہ قلوب کو اپنے نورانی بیان سے منور فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حق و صداقت کی نشانی, حق و صداقت کی نشانی. ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل مقبول من الأهوال المقتحمين فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم
عليه الأشجار سابقة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الله عز وجل في شرعه محترم وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله میرے محترم مقتدر انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہے، میں جامعہ مدینہ الاسلام کے پروفیسر جناب حاجی اصغر علی صاحب، انڈر پروفیسر حاجی محمد اسلم صاحب اور پیئنگ منسٹر جناب حاجی والدین، تمام جتنے بھی بستیوں جامعہ مدینہ الاسلام ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرے انتہائی واجب الاحترام جناب قاری حافظ خیر محمد صاحب چشتی، جناب قاری حافظ عبدالقیوم صاحب اور مولانا حافظ عبدالرشید صاحب، جامعہ مدینہ الاسلام کے تمام اساتذہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 3 سال کے بعد 2 سال کے بعد پھر اس جلسہ دستار فضیلت کا اہتمام کیا اور آپ کو یہ بتایا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ مجھ کو بھی انہوں نے کراچی سے پاکستان سے آنے کی دعوت دی، میں بھی حاضر ہوا، آپ بھی تشریف لائے اور آپ نے جامعہ میں جو کام اس وقت ہو رہا ہے اس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے، ہماری بہنوں نے، آپ سے بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب حضرات کا، تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا اور پیارے بچوں کا، عزیز نوجوانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی جامعہ مدینہ الاسلام کی جانب سے اپیل کی گئی آپ نے فوراً اس آواز کو سنا اور آگے بڑھ کر حصہ لیا، اور الحمدللہ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے تعاون کی برکت سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامعہ مدینہ الاسلام کے اساتذہ کو، بسطیور کو اور صدر کو اس بات کی توفیق دی کہ پوری ہمت اور عزم کے ساتھ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جامعہ میں کمرے بن رہے ہیں تاکہ پڑھنے والے طلبہ آرام سے رہ سکیں۔ اس کو پھر اور بڑھائیں گے، اور اس کے بعد پھر اس وقت عربی کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، قرأت اور تجوید اور حفظ کی کلاسز بھی ہیں، اب یہ اور بڑھے گا، اور اس کو انشاءاللہ بہت بڑا دارالعلوم، جس سے عالم بن کر، حافظ بن کر، قاری بن کر یہاں سے لڑکے نکلیں اور پورے یورپ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوں، اس کے لیے ہماری کوشش اور جدوجہد ہے، اور اس محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ آپ سب حضرات تعاون کر رہے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ذہن میں بہت سے پروگرام ہیں، جامعہ مدینہ الاسلام بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے اسکول کا بھی پروگرام ہے، اور اس کے لیے ہم نے اقرا فاؤنڈیشن کے نام سے الگ ایک اسٹیفنگ بنائی ہے، اور اقرا فاؤنڈیشن کے نام سے کام ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ ہم اسکول بچوں کا اور بچیوں کا، جس میں ڈچ زبان بھی پڑھائی جائے، انگریزی زبان بھی پڑھائی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دی جائے۔ کرسچن لوگ اپنے اسکولوں کے ذریعے سے اپنے کرسچن تیار کرتے ہیں، ہم بھی اپنے اسکولوں کے ذریعے سے، جہاں ایک طرف ڈاکٹر، انجینئر، ٹیکنیشین پیدا کریں گے، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ بچہ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی رہے گا۔ اس کے لیے ہم ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، جامعہ مدینہ الاسلام، ورلڈ اسلامک مشن، اقرا فاؤنڈیشن اور مساجد کی فاؤنڈیشن، یہ سب مل کر کام کر رہے ہیں، اور دین کی خدمت ہر محاذ پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ قیامت کے دن ہم سے بہت بڑا سوال ہوگا اور بہت بڑی کوشش ہوگی۔ مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات مثلا یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد کے متولی سے ناراض ہو گیا، کوئی شخص جامعہ کے کسی بسطیوں سے ناراض ہو گیا، تو اس نے جامعہ کی امداد بند کر دی، یا مسجد میں آنا بند کر دیا، یا مسجد کو چندہ دینا بند کر دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ذاتی پرسنل ہیں، ان چیزوں کو نہیں آنا چاہیے۔ دین کا جو کام اس وقت ہو رہا ہے، اس میں اگر آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں دیا تو دیکھیے، میں پچھلی تاریخ کی طرف نہیں جاتا، میں اسپین میں جو قیامت مسلمانوں پر گزری اس پر نہیں جاتا، پرتگال میں مسلمانوں پر جو قیامت گزری اس کو بیان نہیں کرتا۔ میں صرف آپ سے کہوں گا کہ آپ صبح و شام ٹی وی پر، صبح و شام ٹی وی پر آپ کی لوکل نیوز جو ہالینڈ کی ڈچ کی ہے اس پر، CNN پر، BBC پر جو کچھ نیوز آپ دیکھتے ہیں بوسنیا کی جو نیوز آپ دیکھتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 14ویں صدی میں ایک طرف فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حق، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرنے والا یورپ کس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ جب 14ویں صدی میں یہ حال ہے تو انہوں نے 600 برس پہلے اسپین میں کیا کچھ نہیں کیا ہوتا، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔
उस दौर में तो टेलीविजन तो नहीं था, अब से 500 550 बरस पहले तो टीवी तो नहीं था, रेडियो भी नहीं था, तो खबरों के आने का और कत्लेआम की तस्वीर वगैरह का कोई सिलसिला नहीं था। तो उस वक्त कितना कत्लेआम किया होगा। अब तस्वीर के होते हुए, कैमरे के होते हुए, फोटो के होते हुए, कैमरे के होते हुए, रेडियो के होते हुए, टीवी के होते हुए, जब ये इतना जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पर, उस जमाने में कितना जुल्म इन्होंने स्पेन में किया होगा, इसका आप अंदाजा उससे लगाया। अब अगर ये इस बोस्निया में ये कर सकते हैं, बोस्निया के मुसलमान जो हैं, उनको कोई पहचान सकता है जो मुसलमान है? मैं आपसे खुद एक सवाल करता हूं और आप खुद सोचिए, बोस्निया की मुसलमान औरत और लड़की पहले जब बाजारों से गुजरती थी और बोस्निया का मुसलमान जब बाजारों से गुजरता था, उसकी गोरी चमड़ी गोरी और पैंट और पतलून पहने हुए और कोट पहने हुए और टाई लगाए हुए, क्या उसको कोई पहचान सकता था कि ये मुसलमान है? नहीं, कोई नहीं पहचान सकता। आप अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ बैठे हुए हैं, सबको एक आदमी पहचान सकता है कि ये मुसलमान है। जब आप बाहर निकलेंगे जब भी पहचान सकता है, दाढ़ी से पहचानेगा, टोपी से पहचानेगा। हमारी जो मुसलमान बहन यहाँ बैठी हुई है, ये जब बाहर निकलेंगी तो हर शख्स पहचान जाएगा कि ये मुसलमान है, इसलिए कि उन्होंने सर को ढका हुआ है, सीने को ढका हुआ है, पैरों को ढका हुआ है। बोस्निया में 3 बरस पहले, 1 बरस पहले, आज़ादी से पहले बोस्निया के मुसलमान औरतें बिल्कुल ऐसे रहती थी जैसे यूरोपियन औरतें, इल्ला माशाअल्लाह 5% ऐसी होंगी जो सर ढका हुआ होगा और पैर ढके हुए होंगे, वरना मालूम नहीं होता था कि और यूरोप की औरत है, ईसाई है या मुसलमान है, कोई फर्क नहीं था। इसी तरह से मर्दों में कोई फर्क नहीं था, मस्जिदें कोई आबाद नहीं थी, लेकिन इतनी बात जरूर थी कि वो अपने आप को ये जरूर कहते थे कि हम मुसलमान हैं। हालांकि वो बराबर में उनके जो ईसाई रहता है, जिसको क्रोध कहते हैं, क्रोध कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, असल तो ईसाई है। यूरोप का प्रोपेगेंडा देखिए कि मुसलमानों को मार कौन रहा है, ईसाई मार रहे हैं, लेकिन वो ईसाई का नाम नहीं लेते, क्रिश्चियन नाम नहीं देते, क्रोध मार रहे हैं, एथनिक प्रॉब्लम, क्रोध मार रहे हैं, क्रोध मार रहे हैं। मुसलमानों का नाम लेते हैं कि मुसलमानों को मार रहे हैं, कौन मार रहे हैं? क्रोध मार रहे हैं। क्रोध कौन होते हैं? सीधी सादी बात कहो, क्रिश्चियन मुसलमानों को मार रहे हैं, लेकिन ताकि क्रिश्चियनिटी बदनाम न हो तो क्रिश्चियनिटी को छुपा रखा है और क्रोध को आगे बढ़ रखा है, तो क्रोध का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे। असल क्रिश्चियन की तस्वीर अगर आपको देखनी हो कि क्रिश्चियन क्या करना चाहता है आपके साथ में, वो आप बोस्निया में देख लीजिए, ये कर रहा है। और कुरान मजीद और फुरकान हमीद ने 1400 साल पहले जो बात कही वो आज भी 1400 साल के बाद सही है और क़यामत तक सही रहेगी। क्या बात फरमाई गई? रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अज़्ज़, बड़ा फैसलाकुन अंदाज है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अज़्ज़ इरशाद फरमाता है, वलन तर्दा, तुमसे हरगिज़ राजी नहीं होंगे। अब अगर तुम ये समझते हो कि तुमसे राजी हो जाएंगे, जो पड़ोस में रहता है, खा वो क्रिश्चियन हो खा वो यहूदी हो, तो तुमसे राजी हो जाएगा ये देखकर कि गोरी चमड़ी है, ये देखकर के एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ये देखकर के एक ही किस्म का बिजनेस करते हैं, ये देखकर के पतलून भी पहनते हैं, ये देखकर के टाई भी लगाते हैं, ये देखकर के कोट भी पहनते हैं, वो शायद तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है नहीं, हरगिज़ नहीं। चाहे कोट भी पहन लो, पतलून भी पहन लो, टाई भी लगा लो, अंग्रेजी बाल भी रख लो, दाढ़ी भी मुंडा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन क्या राजी हो जाएगा? नहीं। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व
قرآن معلوم ارشاد وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصرانی ہرگز راضی نہیں ہوں گے مسلمان عورت چاہے ٹانگیں ننگی کر دے جو حرام ہے اور چاہے دوپٹہ اتار دے اور سر ننگا کر دے یہ بھی حرام ہے مسلمان عورت کو سر بھی ڈھکنا چاہیے نہ کہ سر کے بال نظرنا ہے سینہ بھی ڈھکنا چاہیے اور پیر بھی اور ٹانگیں بھی ڈھکنی چاہیے شلوار بھی پہننی چاہیے اور مسلمان عورت اگر ٹانگیں ننگی بھی کر دے سر کی اوڑھنی بھی اتار دے اور عیسائیوں کی طرح سے رہے پھر بھی عیسائی راضی نہیں ہوں گے کیوں وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم جب تک کہ تم عیسائی نہ بن جاؤ فیصلہ کن بات جب تک کہ ان کی ملت میں گم نہ ہو جاؤ ان کی مکمل پیروی نہ کر لو اور وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بیپٹائز کر لو بپتسمہ لے لو یہ بھی ہو سکتا ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عملہ نے 1400 سال پہلے حد فاصل کھڑی کر دی اور مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہوگا دیکھیے بوسنیا کے مسلمان نے 1.5 برس پہلے وہ بالکل ایسے ہی تھا گورا رنگ ہے عیسائی کے پڑوس میں رہتا ہے ہنسی بھی مذاق بھی ہے 500 برس سے اکٹھے ایک مہینے میں 20 نسلیں جنریشن ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں آج وہی پڑوس کا آدمی مسلمان عورت کی بے حرمتی کر رہا ہے اور جس بچے کو اس نے اپنی گودوں میں کھلایا تھا اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر رہا ہے کیوں کہ مسلمان ہے اور مسلمان نہیں تھا بوسنیا کا مسلمان بوسنیا کے مسلمان نے کہا میں تو ان کے ساتھ رہتا تھا ہم اور یہ تو ساتھ رہتے تھے اب یہ کیا بات ہو گئی کہ ایک دم کیا بات ہے آپ ہم کو کیوں مار رہے ہو کہا تم مسلمان ہو اچھا ہم مسلمان اس لیے تم مار رہے ہو تو اس نے بھی کہا کہ واقعی ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان بن کے دکھائیں گے اب آپ نے دیکھا 1 برس سے وہ مسلمان بن کر میدان جہاد میں کر رہا ہے مسلمان ہو گیا سبحان اللہ مسجد آباد ہونے لگی ورنہ مسجد آباد نہیں ہوتی تھی جمعے کے جمعے آ گئے کبھی نہیں آئے اتوار کو آ گئے کبھی آئے تو کبھی نہیں آئے ایسے ہی کا بس نام کے مسلمان تھے اب آباد ہو گئی اب اسلام کی شناخت جو ہے اس کے اندر پیدا ہو گئی اب اسلام کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا عورت میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ مسلمان مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یورپ کی سرزمین پر آپ جو رہ رہے ہیں اگر آپ کی نسل کا اسلام سے تعلق نہیں قائم ہوا اور آپ نے اپنے بچوں کا تعلق اسلام سے قائم نہیں کیا تو آپ سوچئے کہ آگے چل کر کیا آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے نہیں بچا سکیں گے لیکن اگر آپ نے اس سرزمین پر رہنا ہے یورپ میں اور یورپ کی سرزمین پر رہ کر اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو قائم کر دیا یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے بجلی کا کنیکشن جڑ جاتا ہے جیسے کنیکشن جڑ گیا تو کرنٹ آئے گا یہ کنیکشن اگر ملا ہوا ہے تو روشنی آئے گی اگر یہ کنیکشن مدینہ منورہ سے جڑ گیا روشنی آئے گی اگر یہ کنیکشن جڑ گیا تو اس کی حفاظت ہوگی اگر یہ کنیکشن مضبوط رہا اللہ رب العالمین کی مدد ضرور آئے گی سبحان اللہ آپ کے اس کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جامعہ ہے یہ اقرا فاؤنڈیشن ہے ورلڈ اسلامک مشن اسی پر کام کر رہا ہے سبحان تاکہ اللہ آپ کا رشتہ دربار محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کر دیے جائیں. آپ کا کنیکشن جیسے تار ہوتے ہیں، الیکٹرک وائر مضبوط ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں، کنیکشن آتا ہے، لائٹ آتی ہے، وہی کنیکشن مضبوط کرنا. اور اگر یہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ العزیز یورپ کی سرزمین پر آپ کی بھی حفاظت ہوگی، دین کی بھی حفاظت ہوگی. سبحان اللہ. آپ دین کی حفاظت کیجیے، آپ دین کی حفاظت کیجیے اور یقین رکھیے کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے. آپ دین کی حفاظت کا ذمہ لے لیجیے. چنانچہ دیکھیے جامعہ مدینہ الاسلام جو بچے جو حفظ کر کے نکل رہے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہوں گے کیا یہ بچے حافظ ہو گئے، پیسہ ضائع ہوگا. معاذ اللہ، پیسہ ضائع نہیں ہوگا. اس وقت بظاہر آپ کو معلوم ہوتا ہوگا کہ آپ نے 5,000 10,000 20,000 بلڈر دے دیے. ویسے تو 5,000 20,000 بلڈر مسلمان بہت سے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، جانے آنے میں خرچ کر دیتے ہیں، ہالیڈے میں خرچ کر دیتے ہیں، یہاں سے سرینام جانے آنے میں خرچ کر دیتے ہیں، یہاں سے پاکستان جانے میں خرچ کر دیتے ہیں، بامبے جانے میں خرچ کر دیتے ہیں، مختلف مقامات پر ہالیڈیز میں جانے میں بیوی بچوں کے ساتھ موروکو وغیرہ وغیرہ، پیرس فرانس جانے میں خرچ کر دیتے ہیں. لیکن یہ پیسہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں، وہ پیسہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اپنے ہالیڈے پر، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اس کو کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا. وہ تو تقریب پر ہے، اس کا تو اللہ کی یہاں حساب تو ضرور ہوگا. لیکن جو پیسہ آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید بچے کو پڑھا کر رہے ہیں، آج یہی بچہ جو آپ کی آنکھوں کا تارا ہے، اگر یہ بچہ اس کو کچھ نہیں آپ نے پڑھایا، دین کی تعلیم نہیں دی. میں آپ کے سامنے اپنا خود تجربہ عرض کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا بڑا مختصر سے واقعہ بھی پچھلے سال کا واقعہ. ایک بہن نے، ایک عورت نے مجھ کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، میری بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. فلاں وقت آپ آ جائیے، گھر پہ آ جائے. تو انہوں نے کہا وہ میرے شوہر جو تھے وہ فلاں تھے، کبھی کبھی آپ سے ملتے تھے. میں نے کہا اچھا کہاں ہوا آپ کے شوہر؟ تو انتقال ہو گیا. اچھا. تو پھر وہ کہا اب جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، میری یہ بیٹی جو ہے دوسری بیٹی نہیں آئی، وہ آنے والی ہے. یہ بیٹی جو ہے یہ باپ کے انتقال کے بعد آ گئی تھی، باپ کے انتقال کو 6 مہینے ہو گئے. یہ بیٹی یہ کہتی ہے امریکہ سے آئی ہے، وہیں شادی ہو گئی، اس کی پاکستان میں چلی گئی تھی، اب یہ آئی ہے. تو بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں آدھا حصہ کیسے لوں گی، پورا حصہ لوں گی. اسلام میں بیٹے کا حصہ پورا ہے اور بیٹی کا حصہ آدھا ہے. یعنی اگر حصہ بٹتا ہے جیسے روپیہ ہے، تو اگر ہم نے 8 آنے لڑکے کو دیے تو 4 آنے لڑکی کا حصہ ہوگا. روپیہ اگر چھوٹا تو 2 آنے بیوی کے ہوں گے، باقی تقسیم کریں گے کوئی اور ورثہ وغیرہ ہوں گے. لڑکا اگر ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو لڑکے کے 8 آنے اور لڑکی کے 4 آنے. تو لڑکی بحث کرنے لگی مجھ سے، مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں ہماری کہہ رہی تھی کہ نہیں، یہ تو اسلام کا حکم ہے کہ لڑکے کا پورا ہوگا اور لڑکی کا آدھا ہوگا. میرے بھائی بھی مجھ سے یہی کہتے ہیں دونوں کہ ہم تو پورا حصہ ہمارا ہوگا، 8 آنے ہمارے ہوں گے اور 4 آنے تمہارے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ تم کو باپ سے بھی حصہ مل رہا ہے اور تم کو اپنے شوہر سے بھی تو حصہ ملے گا نا. کون کہاں ملے گا؟ پر میں نے کہا یہی بات ہے، اس لیے تمہارا حصہ ادھر کم کر دیا، باقی حصہ شوہر سے مل جائے گا. اب آگے بولو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جائیداد جو ہے اس کو تقسیم کرنا ہے. کتنی جائیداد تھی؟ اللہ، آپ یقین فرمائیے کہ جس مکان میں وہ رہتے تھے انہوں نے بتایا کہ جس مکان میں ہم رہتے ہیں اس مکان کی ملکیت ہے 20 ملین. 20 ملین کی کوٹھی ہے، پیلس ہے، اچھا، اور بلڈنگز ہیں، پلازا ہے، یہ ہے وہ ہے. تقریباً
40 मिलियन के करीब उनका पूरा एसेट था। इसको डिवाइड करना है, वो बता दिया। आपस में वो भाई एक बैठा हुआ था और बहन, दोनों तकरार भी करते थे, नहीं ये मेरा है, उनका ये मेरा है, उनका ये जेवर मेरा है, उसका फलाना है। इस तरह से बातें हो गई। सब फैसला हो गया, 1 घंटे में सब बातें फैसला हो गया। मैंने कहा अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। वो लड़की बैठी थी, मैंने कहा बेटी एक बात अगर पूछूं आप बुरा तो नहीं मानोगे? आप तो माशाल्लाह 5-6 साल अमेरिका में रह के आई हो, अब्बा ने तुम्हारी शादी भी कर दी थी, सब कुछ कर दिया था, आपका पूछिए मौलाना साहब क्या बात है? मैंने कहा अब्बा के इंतकाल के बाद आप कितने दिन बाद आ गई थी? कहा मैं अब्बा के इंतकाल के बाद आ गई थी और अब मुझे तकरीबन पाकिस्तान में आए हुए 1.5 महीना हो गया, यानी 6 हफ्ते हो गए। लड़के से मैंने कहा कि जब आपका इंतकाल, अब्बा का इंतकाल हुआ आपके, तो आप यहीं थे? कहने लगे यहीं था। तो मैंने कहा भाई एक बात मुझे बताओ, लड़की से मैंने कहा कि 6 हफ्ते से तुम यहाँ हो, अब बाप की तरफ से जो हिस्सा मिला है वो तकरीबन 10 मिलियन के करीब तुमको मिल रहा है, तो तुमने अपने अब्बा के लिए कुरान शरीफ कितना पढ़ा? खामोश। मैंने लड़के से पूछा कि तुम अब्बा की कब्र पर गए थे? और जिस दिन अब्बा का इंतकाल हुआ उस दिन दफन करने गया था। अब अब्बा के इंतकाल को तकरीबन 4-5 महीने हो गए, इज्जत वगैरह पूरी हो चुकी थी। तो मैंने कहा इस 5 महीने में अब्बा की कब्र पर गए? उनका नहीं गया। कुरान शरीफ पढ़कर कुछ उनकी रूह को फातिहा वगैरह? उनका नहीं, मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि बचपन में कुरान शरीफ पढ़ा, फिर कभी पढ़ा ही नहीं, भूल गया। अब क्या कुरान शरीफ पढ़ा? अब आप अंदाजा लगाइए। एक बात, जिस तरह से समंदर में कोई आदमी डूबता है, तो अरबी की एक मिसाल है कल गरीक, जैसे कि डूबने वाला, तशब्बत बिल हशीश, डूबने वाला जो है उसके लिए तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा सहारा होता है। जब डूबता है आदमी तो कोई भी सहारा मिल जाए, चाहे तिनके का सही, उसको भी पकड़ने की कोशिश करता है कि शायद मैं बच जाऊं। कब्र के मुर्दा मरने के बाद 2 सूरतें होता है। अब मैयत जो है या तो उसके लिए कब्र जो है हुफ्रा, तो एक गड्ढा है, और रौदतुन मिन रियादिल जन्नति औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र जो है ये तो, और ये जिंदगी में हर शख्स को इससे गुजरना है। आज मैं खूबसूरत अच्छे कपड़े पहनूं, आला उम्दा किस्म की पगड़ी और साफा और हमामा और सब सामान जीनत रखूं, लेकिन बहरहाल एक दिन मट्टी मेरे जिस्म पर होगी। आज औरत, मर्द, बहन, भाई जो भी हो, किसी का भी मरना सबको है, इससे मफर नहीं है, और ये हमारा सब जानते हैं। लेकिन उसके लिए तैयारी भी की, कम से कम मरने के बाद कोई तो ऐसा हो जो मेरे जिंदगी के सारे अमल खत्म हो जाएं और मुझको कुछ न कुछ तो पहुंचाता रहे। अगर औलाद ऐसी छोड़ कर गए कि न कुरान पढ़ती है, न नमाज पढ़ती है, न रोजा रखती है, न हज करती है, न ज़कात देती है, अगर औलाद ऐसी छोड़ कर गई तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता है, तो मरने के बाद क्या उससे मिला फायदा? उस औलाद से फायदा क्या हुआ? लेकिन ये औलाद, मैं मुबारकबाद देता हूँ सूरीनाम की, पाकिस्तान की उन माओं और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ दिल से कि जिनके बच्चे यहाँ हाफिज होकर बैठे हैं, उनको घर बैठे सवाब मिल रहा है। ये वो माएँ हैं कि जिन माओं पर दुनिया की करोड़ों माएँ कुर्बान हो जाए। ये वो काबिल मुबारकबाद माएँ हैं सूरीनाम की और पाकिस्तान की कि जिनके बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया, इनके वजूद पर, इनके जिस्म पर अल्लाह की रहमत और बरकत नाज़िल हो। इन्होंने इनके ऐसी नेक और साले औलाद पैदा हुए। ये बहुत बाबरकत खातून है, वो बहुत बाबरकत माँ है जिसके बेटे ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया।
اس ماں پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں صبح و شام نازل ہوں کہ جس کے بچے نے قرآن مجید و قرآن حمید کی تجوید کے ساتھ قرأت کو سیکھ لیا، اس بچے کی ماں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں کہ جو بچہ قرآن مجید و قرآن حمید کی تلاوت اس طرح کرتا ہے کہ وہ خود پڑھتا ہے یہاں دماغ میں، لیکن اس کا پڑھا ہوا قرآن عرش پر سنا جاتا ہے، فرش پر پڑھتا ہے اور عرش پر سنا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ماں قابل مبارکباد ہے، وہ باپ قابل مبارکباد ہے، وہ باپ انتہائی قابل مبارکباد ہے کہ جس بچے نے قرآن حفظ کر دیا۔ اب اگر وہ باپ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کی اور اس ماں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، لیکن اگر کسی وقت جانا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، مجھ کو بھی مرنا ہے، ابھی بھی مر سکتا ہوں، کبھی بھی مر سکتا ہوں، تو اللہ کو معلوم ہے کب انتقال ہوگا۔ ابھی تو بونس پہ گاڑی چل رہی، بونس پہ زندہ ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہوگا، لیکن جو سب سے بڑا کیپیٹل، سب سے بڑا سرمایہ وہ ماں اور باپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ یہ حافظ قرآن بچے ہیں اور قرآن پڑھنے والے بچے ہیں کہ جن کی زبان سے قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے، عرش بری پر سنا جاتا ہے، اور ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ثواب جاریہ، سبحان اللہ، کہ جاری رہنے والا ثواب پہنچتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ والدین، وہ مائیں اور وہ باپ اور وہ خاندان، قابل مبارکباد ہے۔ اور میں اس سلسلے میں اس بات کو کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سری نام کے مسلمانوں میں ایک ایسے شخص کو بھی پیدا فرمایا کہ جب بھی دین کے کام کے لیے اس سے کہا گیا کہ اتنے پیسے کی روپے کی ضرورت ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، دے سکتا ہوں یا نہیں دوں گا، کرتا ہوں کہ نہیں کروں گا، اچھا سوچوں گا۔ کبھی حاجی اسلم صاحب، یہ حاجی اصغر علی صاحب، یہ شاہ احمد نورانی، یہ مولانا علامہ ارشد القادری صاحب، یہ مولانا علامہ قبول جمع آدمی صاحب، یہ ہم میں سے کسی نے ان سے کہا ہو تو انہوں نے کبھی انکار کیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے نام پر، اس کے رسول کے نام پر ہر وقت دینے والے حاجی عبدالسبحان، جو جامعہ کے پروفیسر حاجی سبحان خان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر پر رحمتوں کے پھول برسائے۔ انہوں نے جامعہ مدینہ الاسلام کے لیے اپنا روپیہ ایسا معلوم ہوتا وقف کر دیا۔ کتنی ضرورت ہے؟ 25,000 لے جائیے۔ کتنی ضرورت ہے؟ 50,000 لے جائیے۔ کتنی ضرورت؟ 10,000 لے جائیے۔ مسجد کو اور مدرسے کو، اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں اس طرح سے دینے والا، اور بھی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اور بھی سری نام کے بھائی ایسے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے، اور اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ آمین آمین۔ تو یہ تو اللہ کے یہاں جمع ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت یورپ کی سرزمین پر ہم گھرے ہوئے ہیں، عیسائی ہمارے دشمن، یہودی ہمارے دشمن، ہندو ہمارے دشمن، ہندو میں دشمن، الکفر ملت واحدہ، کافر سب ہمارے دشمن ہیں، یہ اکٹھے ہو گئے۔ آپ کو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے، اور یقین جائے کہ اگر مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنے کا آپ نے سوچ لیا، ارادہ کر لیا اور عزم کر لیا، تو پھر انشاءاللہ کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، جامعہ مدینہ الاسلام میں لڑکیوں کے لیے بھی انشاءاللہ پروگرام بنا رہے ہیں، پیسہ آہستہ آہستہ آتا جائے گا، اس کا انتظام بھی کریں گے۔ لڑکیوں کی دینی تعلیم پاکستان میں، ہندوستان میں بے شمار لڑکیاں ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، تو انشاءاللہ
جامعہ مدینہ تو اسلام کے ذریعے سے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انشاءاللہ سرینام کی بچیاں جو قرآن حفظ کر رہی سبحان ہیں اللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ماشاء اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و من والہ وہ آپ کے تعظیم سے انشاءاللہ اس عظیم کو بھی پورا فرمائے گا مگر قرآن مجید و فرقان حمید کا حفظ کرنا قرآن مجید و فرقان حمید کی حفاظت کے لیے انتظام کرنا تشریف رکھیے بیٹھ لیتے ڈسٹرب نہیں قرآن مجید و فرقان حمید کی تحفظ کے لیے انتظامات کرنا یہ جامعہ مدینہ اسلام کا پروگرام یہ سارا آپ ہی کا پروگرام ہے اور یہ آپ کے مستقبل کی ضمانت ہے اس سے سوچیے اچھی طرح سے ہم کو ایک قوم کی حیثیت سوچنا جذباتی نہیں بننا نعروں میں نہیں لگ جانا آپ کی سوچیے کہ یہ آپ کے لیے کام ہو رہا ہے یہ آپ کے مستقبل کے لیے کام ہو رہا ہے کہ آپ کا مستقبل کس طرح محفوظ رہے اب آپ کو اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا آپ کا مستقبل کیسے محفوظ رہے گا میں یہ بات کہا کرتا ہوں اور یاد دلانے کے لیے پھر عرض کرتا ہوں اس لیے کہ یاد دلانے کا حکم ہے رب العالمین جل جلالہ و ارشاد فرماتا ہے وذکر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلائیے وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاتے رہیے اس لیے کہ یاد دلاتے رہنا مؤمنوں کو نفع دیتا ہے سبحان اللہ ماشاء تو اللہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں آپ کے مستقبل کی یورپ میں ضمانت وہ صرف یہ ہے کہ آپ اسلام کی حفاظت کریں بس مختصر سی بات آپ اسلام کی حفاظت کیجیے اور جب آپ اسلام کی حفاظت پر کمر بستہ ہو جائیں گے تو یقین رکھیے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ کی حفاظت آپ ایمان والے بن جائیں یعنی دین کی محافظ بن جائیں یہ آپ کو حفاظت کرنی ہے آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور یاد دلانے کے لیے کرتا ہوں دیکھیے اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا قرآن شریف کی حفاظت کا ذمہ لیا رب العالمین جل جلالہ و علا ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں یہ قرآن کا محافظ اللہ ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا چنانچہ آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی تو قرآن مجید و فرقان حمید میں کوئی تبدیلی رد و بدل کر سکے بکواس تو ضرور کرتے رہے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی بکواس کرتا رہا انا انزلناہ قریبا من القادیان تو قادیان میں دوبارہ قرآن اترا ہے میرا کرا کون کا اب بس وہ یہ کہتے ہی کہتے کٹی میں مر گیا اس کا وجود ہی ختم ہو گیا اور اب وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور استعمار آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ قادیانیوں کی فکر کس کو ہے قادیانیوں کو اپنی فکر اتنی نہیں ہے جتنی انگریزوں کو قادیانیوں کی فکر ہے قادیانیوں کو اپنی فکر اتنی نہیں ہے جتنی امریکہ کو قادیانیوں کی فکر ہے چنانچہ امریکہ نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ آپ قادیانیوں کو اجازت دو لیکن مسجد کے اوپر اب وہ عبادت گاہ پر مسجد کا نام لکھے آپ نے غور فرمایا جی جی یعنی بھلا بتائیے بھائی امریکہ کے پیٹ میں درد کیوں تھا کہ قادیانیوں کو مسجد عبادت خانہ بنانے کے لیے مسجد لکھنے کی اجازت دو پاکستان میں مسجد لکھنے کی ممانعت ہے قادیانی اپنی نماز تو نہیں اپنی عبادت بھی نہیں پوجا قادیانی اپنی پوجا عبادت تو ہم کرتے ہیں اللہ کی تو شیطان کی پوجا کرتے ہیں تو قادیانی اپنی عبادت کے لیے مسجد لکھے یہ کون کہتا ہے امریکہ کہتا ہے ارے بھائی امریکہ صاحب آپ کو قادیانی سے کیا ہمدردی وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا پرانا پیدا کیا ہوا آدمی ہے یہ تو ہمارا لے پالک ہے
ایک پیدا کیا ہم نے لے پالک بنایا ہے یہودی کو اور دوسرا بنایا قادیانی کو. دو ہی تو ہمارے بیٹے ہیں، دو ہی تو ہماری اولاد ہے. ایک یہودی ہے ایک قادیانی ہے، اور قادیانی اور یہودی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے اسلام دشمن یہودی ہے ایسا ہی اسلام دشمن قادیانی بھی ہے. جب وقت آئے گا تو قادیانی یہودی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. جب مسلمانوں کا کوئی برا وقت آئے گا تو قادیانی عیسائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. جب مسلمانوں کا کوئی برا وقت آئے گا تو قادیانی ہندوؤں کے ساتھ کھڑا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اور اس عقیدے کا دشمن ہے، اور انگریز نے اس کو کھڑا کیا. جب انگریز ہندوستان میں حکومت کرتا تھا تو انگریز نے مسلمانوں میں ٹکڑے کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا. آج بھی انگریز اور امریکہ مل کر قادیانیوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. دیکھو آج یہودی، ہمیں چھوٹی سی بات کہتا ہوں، آپ جس وقت چاہیں اسی تحقیق کر دیں، اور اسی کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی کے ناصر احمد اس کو شکست ہوئی. میری بہنیں ذرا ان بچوں کو خاموش کر، وہ اسی بنیاد پر شکست ہوئی. آج یہودی مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے اور جیروسلم سے، بیت اللحم سے اور دوسرے مقامات سے ان کو نکال رہا ہے، مارتا ہے، نکالتا ہے. لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب نہیں ہوگا کہ یہودیوں نے